بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت دو عالم، نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے محبت کی باتیں اور ہمارے ساتھ ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد یوسف عطاری مدنی۔ انشاءاللہ عز و جل ان سے ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے گفتگو میں مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں جن ٹاپکس پر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے، جس پر ہم بات کریں گے اور جس کی محبت کو مزید مسلمانوں کے دلوں میں بڑھانے کی کوشش کریں گے، مسلمان کے دل میں اس شے کی محبت آلریڈی ہوتی ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے، مگر مزید بڑھانا اور اس کی طرف لوگوں کا التفات، توجہ کا بڑھ جانا، یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس شے کی محبت میں اور اس شے کی طرف لوگوں کی توجہ بڑھ جائے، بلکہ لوگوں کا رجوع اس طرف زیادہ ہو جائے۔ یہ ہماری شریعت کا مقصود و مطلوب ہے، اور میری مراد یہ ہے کہ آج ہم بات کریں گے مساجد کے ساتھ محبت کی، مساجد کے ساتھ تعلق کی، اور مساجد کے ساتھ تعلق میں ہمارے تقاضے، یعنی جو ہم سے شریعت چاہتی ہے کہ وہ تقاضے کیا ہے کہ ہم کس طرح محبت کریں اور کیسا تعلق ہمارا مسجد سے ہونا چاہیے۔ میں یوسف بھائی کی طرف بڑھوں گا، مگر اولاً میں آپ کے سامنے ایک روایت اور پھر اس کے تحت جو خلاصہ یا شرح محدثین نے کیا ہے وہ ذکر کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ پاک 7 اشخاص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ پاک کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ واپس لوٹ آئے۔ الفاظ پر آپ غور کیجئے گا، جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ واپس لوٹ آئے۔ اب اس حدیث کی شرح میں حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دل مسجد میں لگے رہنے کی وجہ، یعنی جب بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کو فوقیت دیتا ہے، بڑائی دیتا ہے اور عبادت کی محبت اس پر چھا جاتی ہے تو پھر اس کا دل مسجد کی جانب لگا رہتا ہے، اور مسجد سے جدا ہونا اسے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ اس میں یعنی مسجد میں نیکیاں کر کے لذت و سکون پاتا ہے۔ تو چونکہ عبادت کو ترجیح دے کر اس نے اللہ پاک کی پناہ حاصل کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اب آپ غور کریں کہ کتنی خوبصورت حدیث اور کتنا خوبصورت اس پر تبصرہ اور اس کی شرح فرمائی ہے۔ یہ جو ابھی میں نے شرح بیان کی جو حضرت عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، یوسف بھائی جو الفاظ انہوں نے ذکر کیے کہ وہ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے کیونکہ وہ عبادت کی لذت و سکون کو پاتا ہے، یعنی مسجد سے محبت کی ایک وجہ یہ ہے کہ بندہ وہاں عبادت کی لذت و سکون کو پاتا ہے۔ تو عبادت کی لذت و سکون یہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے۔ اچھا، مسجد کی کو دیکھ کر دل کے اندر محبت بڑھ جانا، عظمت بڑھ جانا، یہ بھی ایک مسلمان کے دل کے کیفیات میں ہوتا ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ مسلمان مساجد سے کیسا تعلق مسلمان کا ہونا چاہیے؟ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محلوں میں مساجد بنانے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔
اور یہ حکم دیا کہ انہیں صاف ستھرا اور خوشبودار رکھا جائے. کیا بات. محلوں کے اندر مساجد بنائی جائیں تاکہ لوگوں کو عبادت کرنے میں آسانی رہے، اور ان کو صاف ستھرا بھی رکھنا ہے اور خوشبودار بھی رکھنا ہے. صحیح. یہ جو مساجد ہیں نا زمین پر، اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے، کچھ مقامات وہ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے. واہ واہ. ان مقامات میں سے مساجد بھی وہ مقدس مقامات ہیں کہ جنہیں دیکھ کر وہ کہتے ہیں نا اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ. بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. یہ لفظ ہی اپنے اندر اتنی عظمت رکھتا ہے. اچھا، جب وہ اللہ کا گھر ہے تو اب وہاں پر وہی کام کیے جائیں گے جو اللہ کی یاد دلانے والے ہیں، اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہیں. اور ایک اتنی پیاری حدیث پاک ہے محسن بھائی، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلادی الی اللہ مساجدہا. واہ واہ واہ. یہ پورے کرۂ ارض پر، زمین پر سب سے زیادہ اللہ کو جو جگہ پسند ہے وہ مسجد ہے. سبحان اللہ. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا. فرمائے سب سے محبوب جو جگہ اللہ کو ہے وہ مسجد ہے، سب سے ناپسند جو جگہ ہے وہ بازار. اچھا، اس کی جو وجہ شارحین نے بیان فرمائی، جیسے آپ نے ایک شرح اس حدیث پاک کے تحت بیان فرمائی علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، تو حدیث پاک کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں شارحین کے اقوال کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی آخر وجہ کیا ہے. مسجد اگر اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے تو وجہ کیا ہے، اور اگر بازار اللہ کو ناپسند ہیں تو وجہ کیا ہے. صحیح. اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ مساجد اللہ تعالیٰ کو اس لیے پسند ہیں کہ وہاں اللہ کی رضا والے کام ہوتے ہیں، واہ واہ. اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اور بڑا پیارا نقطہ بیان فرمائے علم دین کی درس و تدریس ہوتی ہے اللہ اکبر مساجد کے اندر. واہ واہ. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبی شریف کی تعمیر فرمائی، اس پر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے، تو وہاں پر بھی آپ نے ایک مدرسہ قائم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو یہی صورتحال ہے کہ جو مساجد ہیں ان میں اللہ کی رضا والے کام ہوتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ محبوب ہے. کیا بات. اور جو بازار ہیں وہ اللہ کو اس لیے ناپسند ہیں کہ وہاں دھوکہ دہی ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، گناہ کے کام ہوتے ہیں، حرام کا لین دین بھی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت کو وہ جگہ ناپسند ہے. اسی لیے بلا وجہ بازاروں میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ اپنا کوشش کر کے وقت وہیں گزارا جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، اگر وہاں پر اپنا وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت ملے گی. اور آپ نے جو ایک بات فرمائی نا کہ انسان کا دل کیسے لگے، لذت، انسان کو لذت و سکون کیسے ملے، تو اس پر بھی روایات بہت ساری موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سنتے رہیں گے اس پر کہ انسان جب مسجد میں جاتا ہے نا تو اس کا اپنا ایک تقدس ہے، بالکل ایک کیفیت ہوتی ہے. مسجد میں آنے کے بعد انسان بہت ساری باتوں سے اجتناب کرتا ہے، بات کرنی پڑ جائے تو انسان دھیمے انداز پر کرتا ہے، پاؤں پھیلانے میں احتیاط کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے. عام روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے. ہاں بالکل، ایک تقدس ہے. اس سے پتہ ہر طرف عبادت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، درس و تدریس کا سلسلہ ہو رہا ہے، تو انسان کے اندر ویسے ہی ایک جو ہے سکینہ نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہمیں تقدس کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، اور اللہ رب العزت کو جو مقامات پسند ہیں ان میں مساجد بھی ہیں، ہمیں اس کی تعظیم بھی کرنی ہے اور اس سے محبت بھی. اچھا، پھر یہ جیسے آپ نے لفظ تعظیم فرمایا تو وہ قرآن مجید کی آیت میں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر جو آیت مبارکہ ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو تو وہی آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. اور پھر جو اس کا جو اللہ پاک نے ان کے لیے نیک انعام اور بدلہ فرمایا وہ یہ کہ ان قریب اللہ کی طرف سے ہدایت والے ہوں گے. تو یہ جو کتنی خوبصورت بات ہے. اب یہاں ہم عبادت کی بات کر رہے ہیں، مسجد کی تعظیم کی بات کر رہے ہیں، مسجد سے محبت کی بات کر رہے ہیں. قرآن فرما رہا ہے کہ یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو آباد کرنے والے. پہلے تو آپ نے حدیث پاک سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ محلوں میں مسجدیں بناؤ اور پھر ان کو صاف ستھرا بھی رکھو، ان میں عبادت کرو، خوشبودار رکھو. ایک تو بنانے کا حکم ہے، پھر یہ کہ ان کو آباد کرنا، اور پھر آباد کرنے والوں کی صفات کو بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ وہ کن صفات اور کن خوبیوں کے حامل ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے پورا ایک انتظام فرمایا ہے نا، مساجد کی تعمیرات، مساجد کی حفاظت، مساجد کی آباد کاری. اور پھر یہ سیدھی سی بات ہے، ہم اگر قرآن و سنت کو پڑھیں، آپ اس کو بیان فرمائیے گا کہ منتخب لوگ ہوتے ہیں جو مسجد بنانے والے ہوتے ہیں، منتخب لوگ ہوتے ہیں جو مسجد کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں.
تو اب وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہے جو مسجد بناتے بھی ہیں جی۔ اور مسجد کو آباد بھی کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، اس میں دیکھیں، ایک تو ہمیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اور احادیث کریمہ میں ہمیں ملتا ہے من بنا مسجدا للہ. اللہ اللہ. اچھا، ایک جگہ بنا ہے، ایک جگہ یعمر ہے. تو اس کے تحت شارحین نے، علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کہ بنا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ مسجد کی دیواریں بنا دینا، فرش بنا دینا، چھتیں بنا دینا، اس میں انتظامات کرنا، جو نماز میں عبادت کرنے میں عمارت بنا، انتظامات پورے یعنی اس کی ایک ظاہری صورت ہے نا. صحیح. تو بنا مسجدن یہ ہے کہ آپ نے مسجد کا اسٹرکچر کھڑا کر دیا، عمارت بنا دی اور اس میں وہ سہولیات فراہم کر دی جو آپ کو عبادت کرنا. وہ ہر دور کے اعتبار سے مختلف ہوتی رہی. مختلف ہوتی رہے. اب جیسے آج کل کے ضرورت کے اعتبار سے جیسی بندہ جتنی زیادہ سہولت پیدا کرے گا وہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے. اچھا، اور انما یعمرو جو ہے یہ اس کی ایک روحانی تعمیر ہے. اللہ اللہ. مطلب یہ کہ آپ نے مسجد بنا کر فارغ نہیں ہو جانا، ٹھیک ہے مسجد میں نے بنا دی ہے، نماز پڑھوں نہیں پڑھوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یعمرو بھی ہے. آپ نے مسجد کی تعمیر کر کے اس کو آباد کرنا، یہ اس کی ایک روحانی تعمیر ہوتی ہے. مسجد کو بنانے کے بعد اب تالا لگا کر چلے جائیں تو وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے، مقاصد حاصل نہیں ہوں گے. مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے اندر ایسے انتظامات کریں، آپ خود بھی اور لوگوں کو بھی مسجد میں لا کر آباد کریں. صحیح. مسجد کو اپنے بنا دیے لیکن اس کو ویران نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ آپ نے اس کو آباد کرنا ہے. آباد کیسے ہوگی؟ نماز کے ذریعے سے ہوگی، اعتکاف کے ذریعے سے ہوگی. بلکہ آپ کو تو پتا ہے مدنی قافلے بہت سارے جب سفر کرتے ہیں، بہت سارے مساجد میں آپ کا بھی جانا ہوا ہوگا، مدنی قافلوں میں ہمارے بھی جانا ہوا. تو محسن بھائی بسا اوقات وہاں تالا لگا ہوا ہے. اچھا، بعض اوقات صرف ایک امام صاحب ہے، وہ صرف اذان بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، وہ بیچارے چلے جاتے ہیں. اچھا، مساجد بنانے والوں نے تو بنا دی ہے، لیکن مساجد کو آباد کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ صحیح. دونوں چیزیں چاہیے، دونوں چیزیں چاہیے. تو مسجد کو آباد کرنے والوں کی وہ فضیلت جو آپ نے لفظ استعمال کیا، منتخب لوگ ہیں. واہ واہ. اللہ پاک نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مسجد اللہ کی کون آباد کرتا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. واہ واہ. اچھا، ایمان رکھنے والے تو اور بھی لوگ ہیں جو مسجد کو آباد نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک جس طرح ارشاد فرماتا ہے نا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں، ایسے انسان کہتا ہے نا بلا تشبیہ، میرا بیٹا تو یہ ہے جو میری ہر بات مانتا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بھائی مسجدوں کو تو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اللہ، اور جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت دے رہا ہے. اور پھر یہ بھی کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. اللہ کے نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے، یعنی اب اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم محبت مسجد پر بات کر رہے ہیں، آباد کاری پہ بات کر رہے ہیں. مسجد بنانا یعنی یہ بھی ایک محبت کا عمل ہے، اور اس کی تکمیل ہونی چاہیے. کہ ضرورت مساجد بنانے کی بھی دعوت اسلامی کا پورا ایک شعبہ ہے. خدام المساجد والمدارس، جو مساجد بناتا ہے، پھر مساجد کی تعمیرات کے ساتھ ساتھ مساجد کے انتظامات کے لیے پھر دعوت اسلامی کا ایک پورا شعبہ ہے. مجلس ائمہ کا، جو ائمہ کرام، اچھا دیکھیں سیدھی سی بات ہے، مسجد کی آباد کاری میں امام کا اور مؤذن کا بڑا کردار ہے. یعنی اس کے بغیر مسجد آباد نہیں ہو سکتی. آپ نے ایک آفس بنا دیا، آپ نے آفس میں بیٹھنے والا بندہ ہی نہیں رکھا، آپ نے دکان بنا دی، آپ نے اس کے چلانے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں رکھا، تو دکان بنانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو دکان بنانے کے ساتھ آپ کو بندہ بھی رکھنا پڑے گا. تو مساجد کی آباد کاری میں امام صاحبان، مؤذن صاحبان کا بھی ایک بڑا کردار ہے کہ ان کے اگر ہم ان کو مائنس کر دیں تو شاید مساجد کی آباد کاری نہ ہو. اچھا، پھر بہت ساری مساجد جیسے آپ نے ذکر کیا وہ آباد نہیں ہے، ظاہر طور پر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں امام مؤذن کا تقرر ہی نہیں ہے. اچھا، امام مؤذن کا تقرر کیوں نہیں؟ کیونکہ وہاں لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے. اب یہ کڑی سے کڑی مل رہی ہے نا، محبت کی بات کر رہے ہیں. تو ایک عام مسلمان کو ہم اس پروگرام کے ذریعے یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والے بنیں گے تو مسجدیں بنیں گے، ہم نماز پڑھنے والے بنیں گے تو امام مسجد کا تقرر ہوگا، ہم نماز پڑھنے والے بنیں گے تو لوگ مساجد کی طرف جو ہے لوگوں کا ایک فلو ہوگا اور لوگ آئیں گے. تو یعمر مساجد اللہ، یعنی مسجدوں کو آباد کرنے والوں میں ہمیں آنا چاہیے. اس پر انشاءاللہ مزید ہم گفتگو بھی کریں گے. یہ کال دیجیے گا. حضرت صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، مسجد کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ یہ جواب نظر فرما دیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ یوسف بھائی سے پوچھیں گے مسجد کا معنی اور مطلب. ایک کال اور دے دیں. مسجد کے تعلق سے یہ بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں مسجد کو آباد کرو، تو مسجد آباد کرنے سے کیا مراد ہے؟ تفصیلی تھوڑی وضاحت دیں اس کی.
کچھ وضاحت تو ہو گئی، انشاءاللہ اس پر مزید بات کرتے ہیں. پہلے یوسف بھائی واقعی مسجد پر بات کر رہے ہیں. مسجد ہمارے زبان پہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں. اچھا بعض غلط تلفظ بھی بولتے ہیں، مسجد تو مسجد تو بڑی عجیب و غریب الفاظ ہوتے ہیں. تو کیا مطلب ہے مسجد کا؟ کیوں کہتے ہیں مسجد کو مسجد؟ مسجد یہ اصل میں ظرف کا صیغہ ہے، اور عربی گرامر کے لحاظ سے اگر اس کو ہم سمجھنے کی یعنی جگہ مکان کے لیے آتا ہے. ہاں، یعنی مسجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے کی جگہ، یعنی کہ اس کا جو اصل مادہ ہے وہ سجادہ ہے. تو مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ گاہ، واہ، سجدہ کرنے کی جگہ. اللہ. اور اس سے جو مراد شریعت میں ہے وہ جگہ جس کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر لیا گیا ہو اس کو مسجد کہا جاتا ہے. سبحان تو اللہ. مسجد کا معنی ہے سجدہ گاہ، واہ. کہ جہاں پر سجدہ کیا جائے. یعنی اب یہ کتنی، اگر اس پر بھی ہم غور کر لیں کہ سجدہ گاہ یعنی جو جگہ خاص سجدے کے لیے مخصوص کر دی گئی، یعنی عبادت کے لیے مخصوص کر دی گئی، تو اس کی اہمیت اور محبت تو ویسے ہی بڑھ جاتی ہے. تو سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ اس رب کو کہ جو تمام جہان کا مالک ہے، کہ وہی مسجود ہے، اس کے علاوہ کوئی مسجود نہیں، یعنی اسی کو سجدہ ہوتا ہے. مسلمان اس بات کا اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اسی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے جگہ، تو اس جگہ کو کہا جاتا ہے مسجد، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ، عبادت کرنے کی جگہ. بڑی خوبصورت بات کی. اچھا پھر یہاں جو بات ہو رہی ہے آباد کاری ہے مسجد پر، جیسے ابھی بات ہوئی، بہت کچھ چیزیں آپ نے بھی ذکر کی، قرآن پاک کی آیت سے بات ہوئی. اس میں ایک چیز کو اگر ہم ایڈ کریں، اعتکاف بھی کیا مسجد کی آباد کاری کا ایک بہترین ذریعہ ہے؟ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم انداز اس میں کیا دیکھتے ہیں، اس پر آپ گفتگو فرمائیں. پھر ساتھ ہی یہ کہ مسجد کی محبت پر بات ہو رہی ہے، تو تحیت المسجد کو جو شریعت نے مستحب قرار دیا ہے، تو یہ بھی مسجد کی طرف محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے نا، کہ تاکہ لوگ مسجدوں کی طرف جائیں اور پھر جا کر جب دیکھیں کہ مکروہ وقت نہیں ہے تو جا کر ایک دو نفل پڑھ لیں. تو یہ کیا ہے؟ مسجد کی. اچھا پھر بزرگوں کے واقعات ایسے ملتے ہیں، اس پر ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ خاص ایسا کام کرتے تھے، بس جا کے مسجدوں میں نفلیں پڑھتے تھے گواہ بنانے کے لیے. تو پہلے اعتکاف پر آپ بات کر لیں کہ ہم مسجد کی محبت پر بات کر رہے ہیں، تو اعتکاف اس کا ذریعہ آباد کاری کا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرا کرو تو اس سے میوے چن لیا کرو، چر لیا کرو، میوے چن لیا کرو. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ریاض الجنہ، جنت کہاں ہے؟ جنت کے باغات کون سے؟ آپ فرما رہے ہیں جنت کے باغات میں کیسے چرا کریں، ابھی تو دنیا میں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ تشبیہ کو بیان فرمایا اور فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے المساجد، سرکار نے فرمایا کہ وہ مسجدیں ہیں جو دنیا میں جنت کے باغات ہیں. سبحان اللہ. اچھا پوچھا یا رسول اللہ وہ چرنا اور وہ میوے چننا کیا ہے؟ فرمایا تسبیح و تحلیل کرنا، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا. کیا بات. تو مساجد کی آباد کاری پر جو بھائی نے سوال پوچھا ہے، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ مسجد کو آباد ہمیں اللہ کے ذکر سے کرنا. صحیح. مسجد اللہ کے ذکر سے آباد ہوتی ہے، اللہ کی عبادت سے آباد ہوتی ہے، اور اس کو آباد کرنے کا بہت بڑا ذریعہ جس کو قرآن میں بھی اللہ نے بیان فرمایا وہ اعتکاف کرنا. سبحان اللہ. یعنی مسجد میں ماہ رمضان میں یا تو پورا ماہ رمضان یا پھر اس کے آخری عشرے میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہوئے اس کو راضی کرنے کی نیت سے انسان وہیں پر پڑاؤ ڈال دے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پڑا رہے، مسجد میں پڑا رہے. دنیا کی سب سے بہترین جگہ اور سب سے بہترین مقام پر انسان پڑاؤ ڈالے اور اللہ رب العزت کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے کہ وہ دروازہ کھلے اور مجھے بخشش کا انعام ملے اور میں جنت میں داخل ہوں. تو یہ اعتکاف بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز رہا پوری زندگی، پھر صحابہ کرام کا انداز رہا، تو اس کے بعد الحمدللہ بزرگوں کا طریقہ رہا. اور اب تک اب دعوت اسلامی کی خدمات کو آپ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ تو روز روشن کی طرح سے ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ اعتکاف میں لوگ بیٹھتے بھی ہیں. پھر اس اعتکاف کو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے. صرف عبادت نہیں کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، شریعت کا دین کا علم حاصل کرنا ہے. جو ذریعہ بتایا گیا نا کہ مساجد احب الی اللہ کیوں ہے کہ اس میں علم دین کا درس و تدریس ہو رہا ہے. کیا بات. تو آپ نے مسجد کو اعتکاف کرنے کے ذریعے سے آباد تو کرنا ہے، لیکن پردے میں چھپ کر یہ کونے میں بیٹھ کر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ذکر و اذکار ایسا کرنا ہے کہ آنے والوں کو بھی ذوق عبادت حاصل کہ یار مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاروں میں شامل ہو جانا چاہیے. تو اعتکاف بہت اہم ترین ذریعہ ہے. ہمارے اسلامی بھائیوں کو جو ہمیں مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں انہیں ابھی سے نیت کر لینی چاہیے
کہ ہم اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی مساجد کی یہ جو فضیلتیں اور عظمتیں بیان کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب یہ مقام ہے زمین پر، اس کو جنت کے باغ قرار دیا جا رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کو، پڑاؤ کرنے والوں کو، بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہم مزید آپ کے سامنے روایات پیش کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ دل مچلنے لگے گا کہ سینے کے اندر کہ ہم بھی اعتکاف کرنے کے لیے جو نا وہ تیار ہو جائیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے جو روحانی طور پر کرتے ہیں آباد، ان کو مسجد کے اوتاد کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، ان سے انس حاصل کرتے ہیں، اور اگر یہ چلے جائیں فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، تو مسجد میں بیٹھے والا بندہ کہاں چلا گیا، فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، بیمار ہو جائیں ان کی عیادت کرتے ہیں، کسی مشکل میں ہو تو فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ واہ واہ کیا بات۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اگر اعتکاف میں آپ بیٹھ گئے تو یہ تو مسجد کے اوتاد بننے کی سعادت مل جائے گی۔ 24 گھنٹے وہاں ہیں۔ اچھا، اللہ پاک مسرت کا اظہار فرما رہا ہے۔ جب میں نے حدیث پاک پڑھی نا تو اس میں نے اس لفظ پر غور کیا محسن بھائی، ایک تو نا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور ایک کہ اللہ مسرت کا اظہار فرماتا ہے، واہ واہ واہ، اپنے فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے کو، دیکھو میرا بندہ کیسا جو ہے وہ جیسے فخر کرنا، فخر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ خوشی کا اظہار فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو، میری عبادت کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے۔ تو یہاں آپ نے علم کا جو ذکر کیا، اعتکاف میں تو علم ہوتا ہے۔ اگر ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو دیکھتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں مسجدوں سے محبت کی، تو محبت بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی نے مساجد کو آباد کرنے کا جو ایک طریقہ اختیار کیا کہ وہاں مدرسہ مدینہ بالغان، اچھا یہ قرآن کی تعلیم اور تعلم ہو رہا ہے، اچھا پھر اس میں فرض علوم بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ مدرسہ مدینہ بالغان کو دیکھیں تو پھر مختلف شارٹ کورسز، 3 دن کا 7 دن کا فیضان نماز کورس ہو رہا ہے، فیضان نماز کورس بھی مسجد میں ہوتا ہے، اس میں نماز کا پورا طریقہ، یہ بھی تعلیم و تعلم۔ جب فجر کی نماز کے بعد تفسیر کا حلقہ کہ نماز فجر پڑھنے آئے ہیں، ذکر و اذکار کریں گے تو آئیے کچھ قرآن پاک کی آیات مع ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر جائیے۔ اچھا بھائی آپ عصر پڑھنے آئے ہیں تو عصر کی نماز کے بعد فیضان سنت کا درس ہو رہا ہے تو 5-7 منٹ کے لیے درس میں بیٹھ جائیں۔ یہ تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ ہے، پھر جو مدنی قافلے ہیں جو 3 دن رکتے ہیں ان کا پورا جدول ہی تعلیم و تعلم پر ہوتا ہے، علم دین سیکھنے سکھانے پر ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تو اس میں ایک باقاعدہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک طریقہ کار تھا جہاں وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو مسجد سے محبت، ساتھ میں علم دین کا حصول اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول، اس پر آپ کیا فرمائیں؟ اچھا محسن بھائی، اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے دینی کاموں کی بنیاد اور مرکز ہی مسجد ہے۔ بے شک، مطلب اسٹارٹ ہی مسجد سے ہو رہا ہے نا، وہ پوائنٹ مین جو مرکز ہے وہ اسٹارٹ ہی وہیں سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ کسی علاقے میں آپ مدنی قافلے میں جا رہے ہو تو آپ مدنی قافلے میں سب سے آپ نے پہلے جا کر مسجد میں ٹھہرنا ہے، اور مسجد میں ٹھہرنے کے بعد آپ نے علاقائی دورہ کرنا ہے، وہیں آپ نے درس و بیان کرنا ہے، وہیں انفرادی کوشش کے لیے آپ نے جانا ہے، وہیں پر آپ نے چوک درس دینا ہے، لیکن آپ نے جو پوائنٹ بنانا ہے وہ مسجد کو بنانا ہے۔ باہر بھی جانا ہے تو لوگوں کو لینے کے لیے جانا ہے کہ آئیے آپ مسجد میں آ جائیں۔ اچھا یہ جو چیز ہے نا دعوت اسلامی کا، یہ جو کام ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے کردار سے ثابت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی شریف کو دینی کاموں کا، اسلام کا مرکز بنایا۔ اچھا وہاں پر باقاعدہ اس طرح کا انتظام کیا، وفود آ کر ٹھہرا کرتے تھے، اچھا انہیں اسلام کی تبلیغ کی جاتی تھی، دین کا علم سکھایا جاتا تھا۔ جب آپ نے مسجد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرما لی تو اب ضرورت محسوس ہوئی کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں وہاں پر علم سکھانا ہے، جو وہاں پر ٹھہریں گے اور مسجدوں کو انما یعمر مساجد اللہ پر عمل کریں گے اور مسجدوں کو آباد کریں گے، علم دین سیکھیں گے، تو وہ کہاں جائیں؟ تو ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چبوترا بنا دیا۔ صحیح۔ تو مسجد ایسا نہیں کہ نماز پڑھی تالا لگا کر چلے گئے، جی اب اگلی اذان ہوگی، نماز ہوگی، پھر نماز پڑھیں گے، پھر تالا لگا کے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مساجد تو دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے مراکز ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور جب نگرانی شورا باہر ملک، بیرون ملک تشریف لے کر جاتے ہیں، ساؤتھ افریقہ آپ تشریف لے کر گئے تو وہاں پر آپ نے مسجد بناؤ تحریک چلا دی۔ جی امیر علیہ سنت کا نعرہ مسجد بھرو تحریک ہے نا، اچھا وہاں آپ نے چلا دی مسجد بناؤ تحریک، ہوگی تو بھریں گے۔ اب انہوں نے بھائی بولا مسجدیں بھریں گی کیسے، مسجدیں بنانی پڑیں گی، تو انہوں نے مسجد بناؤ تحریک چلا دی۔ اچھا وہاں کے اسلامی بھائی، اس کے کچھ بات چیت ہوئی، اچھا انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ نے تو وہاں کے اسلامی بھائیوں کے اندر اتنا جوش جذبہ بھر دیا، انہوں نے بھائی ہدف لے لیا کہ ہم اتنی مساجد 1 سال کے اندر بنائیں گے، ہاتھوں ہاتھ مساجد کی خریداری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہے
کیونکہ مسجدیں اسلام کی ترویج و اشاعت کا ذریعہ ہے. وہاں صرف نماز پڑھ کر آپ چلے جائیں گے یہ نہیں ہے، بلکہ وہاں پر آپ نے تبلیغ دین بھی کرنی ہے، لوگوں کے لیے دین بھی سکھانا ہے. کیونکہ آپ کہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو اسلام کی تبلیغ، اسلام کی دینی تعلیمات کو عام کریں گے؟ نماز پڑھنے تو آئے ہیں، نماز سکھائیں گے کیسے؟ صحیح. قرآن پڑھنا تو ہے نماز میں، قرآن پڑھنا کیسے سکھائیں گے؟ تو الحمدللہ مسجد بناؤ تحریک، مسجد بھرو تحریک کی نعرے تو دعوت اسلامی نے ہمیں دی الحمدللہ. تو یہ بہت بڑی خدمت ہے دعوت اسلامی کی. جو مساجد کے حوالے سے آپ نے جو ذکر کیا، خدام المساجد والمدارس، ان کی جو ایوریج نکالی گئی تھی تو ایک دن کی 2 مساجد آ رہی، ایک دن کے اندر 2 مساجد تعمیر کر رہے ہیں. وہ صرف آپ کے کراچی میں نہیں بلکہ آپ کے بلوچستان میں دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، بیرون ملک دیکھ لیں، بے شمار مساجد الحمدللہ دعوت اسلامی نے صرف بنا کر تالے نہیں لگا دیے بلکہ یعمرو پر عمل کیا الحمدللہ. اور ان مساجد کو اور آج الحمدللہ ان مساجد کے اندر بے شمار دینی کاموں کا پورا مرکز بناتے ہیں. اچھا، اب اگر مثال کے طور پر ہم ذکر کر رہے ہیں، کسی کا ذہن بنتا ہے اور مجھے بھی مسجد بنانی ہے، تو دعوت اسلام کا جو شعبہ ہے خدام المساجد والمدارس، یہ آپ کی خدمت کے لیے ہے. تو آپ اپنی اماؤنٹ بتائیں کہ آپ کتنے پیسے میں مسجد بنوانا چاہتے ہیں. تو دعوت اسلامی کا یہ شعبہ آپ کو بتائے گا کہ ہم آپ کو فلاں جگہ پر آپ کی یہاں مسجد بن سکتی ہے، اتنے اماؤنٹ میں یوں ہو سکتا ہے. کوئی جگہ ہے تو اس جگہ کو آپ یوں تعمیر کر سکتے ہیں. کسی مسجد کی آپ کو رینوویشن کرنی ہے تو رینوویشن کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے. مدارس بنائے جا سکتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد والمدارس سے ہم رابطہ کر کے اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں. اچھا، پھر یہ کہ ہم جب بات کریں مسجد سے محبت کی، تو یہاں ایک چیز میں آپ کے سامنے ضرور ذکر کروں گا کہ مسجدوں کو اگر محبت آپ نے اپنے دل میں پیدا کرنی ہے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا یہ ایک بہت ہی پیارا انداز ہے. آپ نے ہمیں 72 نیک اعمال دیے ہیں. 72 نیک اعمال میں مسجد کے تعلق سے بہت کچھ ہے. اگر ہم اس کو مطالعہ کریں، اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے نیک اعمال کی. اچھا، یہ 72 اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے الگ ہے، طلباء کے الگ، پوری ایک تفصیل ہے. نیک اعمال کا رسالہ ایک مرتبہ آپ لے کر اسے پڑھیں، پڑھ کر آپ کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی جتنا آپ کر سکتے ہیں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا دل مسجد کی طرف مائل ہو جائے گا، آپ کا دل علم دین کی طرف مائل ہو جائے گا، اور آپ کے دل میں محبت مسجد بڑھ جائے گی کہ یار میں انشاءاللہ مسجد میں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا. تو نیک اعمال کا رسالہ آپ حاصل کریں، انشاءاللہ مسجدوں کی محبت دل کے اندر بڑھے گی اور مسجدوں کو آباد کرنے کا ہمارا انشاءاللہ عزوجل ذہن بھی بنے گا. مسجد نبوی کے تعلق سے بھی آپ کچھ محبت کی باتیں کریں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینہ شریف جاتے ہوئے آپ نے مسجد قباء کی وہاں پر بنیاد رکھی تھی، اور وہاں پر اس کی بنیاد رکھنے کے بعد جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لے کر آئے، اور اس کے بعد وہاں پر سب سے پہلی جو ضرورت پیش آئی وہ مسجد کی تعمیر. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ پاک کی عبادت بھی کرنی ہے، اور پھر درس و تدریس، پھر لوگوں کا قبول اسلام کرنے کے لیے آنا، پھر مسلمانوں کا دینی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک سینٹر چاہیے، ایک مرکز چاہیے. وہاں کچھ لوگ نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے. تو ایک جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی مبارک وہاں پر ٹھہر گئی. واہ واہ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معلومات فرمائی تو وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، سہل سہیل، 2 بھائی تھے، ان کی وہ جگہ تھی. تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کی مسجد کے لیے خریداری کے حوالے سے دلچسپی کا اظہار فرمایا نا، تو انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ ہم یہ مسجد کے لیے وقف کر دیتے ہیں، گفٹ کر دیتے ہیں آپ کو. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس جگہ کو خریدیں گے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کا سودا کیا ان کے ساتھ، اور رقم کی ادائیگی کا حکم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف میں سب سے پہلی مسجد کی تعمیر کے لیے جو جگہ خریدی جا رہی تھی، اور اب بھی وہ جگہ موجود ہے، سبحان اللہ، تو اس کی خریدار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. کیا بات. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ وقف کر دی، اور آج بھی وہاں پر نماز پڑھے جانے کا ثواب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. واہ واہ. جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے. اچھا، اب مسجد جو ہے وہ قیامت تک مسجد رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. یہاں تک کہ مسجد قیامت آنے پر بھی ختم نہیں ہوگی،
اور اس کو آباد کرنے والوں کے ساتھ مسجد کو جنتوں میں اٹھا لیا جائے گا. سبحان اللہ. تو وہ جو اس کو آباد کرنے والے ہوں گے اس کے ساتھ لٹکے ہوں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. کیا بات. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت تک مسجد نبی شریف میں جو نماز پڑھی جائے گی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اچھا ہوا یہ کہ مسجد تعمیر کر دی گئی. اب وہ مسجد ایسی ہے 70 ہاتھ لمبائی 60 ہاتھ چوڑائی تقریباً, اور اونچائی جو تھی چھت تک وہ 5 ہاتھ کے قریب. صحیح. اچھا جو دیواریں تھی اس کی کچی اینٹوں کی اوپر سے گارا مل دیا گیا. جو اس کے ستون تھے کھجور کے درختوں کے تنوں کے ستون بنا دیے گئے. کھجور کی شاخیں چھت کے طور پر ڈال دی گئیں, لیکن ان میں سے بھی تھوڑا بہت دھوپ وغیرہ کا سلسلہ رہتا تھا. اچھا زمین جو ہے کچے فرش کی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب مسلمانوں میں اتنا جوش و جذبہ ہے نا, وہ پتھر اٹھا اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں خوشی سے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسرت کا اظہار فرما رہے ہیں, اشعار پڑھ رہے ہیں جذبہ بڑھانے کے لیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے 4 پتھر اٹھائے ہوئے تھے اور میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے سب سے زیادہ پتھر اٹھائے ہوئے اور میں بڑے جوش سے پتھر اٹھاتے ہوئے. جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیارے آقا 5 پتھر اٹھا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ انداز تھا نا صحابہ کرام کا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, مسجد کی تعمیر کا اتنا خوبصورت انداز. کیا بات. اچھا وہ تعمیر کرتے جا رہے ہیں, دیواریں کھڑی ہو رہی ہیں, گارا لگایا جا رہا ہے. اب وہ نماز کے لیے تیار ہو گئی نا, تو صحابہ کرام بیٹھے ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, کچھ دھوپ چھن کر آ رہی ہے. اب نماز پڑھنے کے لیے باقاعدہ لوگوں کو بلایا کیسے جائے, سوال یہ پیدا ہو رہا تھا. تو اتنی دیر میں لوگ مختلف مشورے دینے لگے. کسی نے کہا جھنڈا بلند کر دیں, کسی نے کہا کہ وہ ناقوس بجایا جائے, کسی نے کہا کہ آگ بلند کی جائے, جلائی جائے. تو اتنے میں عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے دل میں آپ بڑے شرمیلے سے نوجوان تھے, سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا, تو اب کچھ بول نہیں پا رہے تھے. حضرت بلال حبشی موجود تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محسن بھائی اتنی شاندار, لوگوں کی نظروں کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کچھ چاہ رہا ہے اور لگتا ہے میری غیر موجودگی میں وہ نہیں کہہ سکے گا. اچھا وہ کیا, وہ اٹھ گئے اور وہاں سے چلے گئے تاکہ وہ اپنی بات سرکار کی بارگاہ میں عرض کر سکے. اللہ اللہ. سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے کے یا رسول اللہ میں اس لیے آیا ہوں کہ نماز کے لیے جو ہے نا کوئی اس طرح کا سلسلہ کیا جائے لوگوں کو بلانے کے لیے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی گفتگو کا اظہار فرمایا کہ یہ لوگ تو یوں کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اور ایک فرشتے نے آ کر مجھے یہ کلمات سکھائے. سبحان اللہ. اور وہ اذان کے کلمات سارے انہوں نے دہرا دیے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو یہ سارے کے سارے اذان, اور یہ بلال اذان کہے. اللہ اللہ. تو پھر انہوں نے سارے کلمات کہے. پھر مسجد نبی شریف کے برابر میں ایک خاتون کا گھر تھا جو اونچائی میں کافی زیادہ تھا. تو حضرت بلال حبشی اس کی چھت پر پھر کھڑے ہو کر اذان آپ کہا کرتے تھے اور لوگوں کو مسجد نبی شریف میں نماز کے لیے بلایا کرتے تھے. تو اس مسجد کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب. دوسری بات, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اس مسجد کے اندر جلوہ فرما. سبحان اللہ. صحابہ کرام کے گھر بھی اس کے اندر شامل ہو گئے جب توسیع ہوئی اس کی. امہات المؤمنین کے حجرے جو لائن سے تھے وہ سارے کے سارے وہاں پر داخل شامل ہو گئے. اصحاب صفہ کا چبوترا وہاں پر موجود ہے. اس وقت 3 دروازے تھے, ایک تحویل قبلہ کے وقت بند کر دیا گیا, ایک باب جبریل جو آج بھی وہاں پر موجود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی شریف کی تعمیر فرمائی تھی. بظاہر وہ چھوٹی سی مسجد تھی, لیکن مسلمان وہاں پر جو ہے وہ اپنا وقت گزارا کرتے تھے, اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں صحابہ کرام کو نماز پڑھائے. واہ واہ کیا بات. مسجد نبوی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے عشق و محبت پر, جیسا کہ مسجد نبی کی تعمیر کے حوالے سے ذکر کیا ہمارے یوسف بھائی نے, اور کتنے خوبصورت اور کتنا دل نشین وہ منظر ہوگا کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر کے تعلق سے آگے بڑھ رہا ہے. اچھا یہاں ایک بات کہہ کر میں آگے بڑھتا ہوں. صحابہ کرام کا یہ عمل اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود اس میں شامل ہونا, یہ ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہمیں بھی مساجد کی تعمیرات کے لیے اور مساجد کی آباد کاری کے لیے خود بڑھنا چاہیے. دیکھیں محلوں میں مسجدیں تو ہوتی ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمیٹیوں کا ہی سارا کام ہے. بھائی اگر مسجد کا پنکھا خراب ہو گیا ہے, مسجد کا نل خراب ہو گیا ہے, مسجد کا کولر خراب ہو گیا ہے, قالین میں کوئی خرابی ہو گئی, صفائی ستھرائی کا کوئی مسئلہ ہے, تو سارے کام خادم صاحب نے کرنے ہیں, کمیٹی نے کرنے نہیں. ثواب کی نیت سے ہمیں بھی کرنے ہیں نا. آپ کمیٹی کے ارکان کے پاس جا کر کہیں کہ پنکھا خراب ہو گیا, اس کو میں صحیح کروانا چاہتا ہوں, یا تو وہ آپ سے رقم لے کے خود صحیح کروا لیں گے, آپ صحیح کروانے چلے جائیں. خادم صاحب بیچارے لگے ہوتے ہیں. تو مسجد کی آباد کاری صفائی سے بھی تو ہے نا. اگر مسجد کے اطراف میں رہنے والے
مسلمان نوجوان اگر آگے بڑھیں اور اپنا یہ ذہن بنا لے کہ ہفتے میں ایک دن جا کر ہمیں مسجد کی صفائی کرنی ہے، سبحان اللہ، سیٹرڈے نائٹ، ویکینڈ نائٹ پر آ جائیں اور پوری مسجد کو اچھی طرح صاف کریں، پنکھوں کو، دیواروں کو، کھڑکیوں کو، دروازوں کو، قالینوں کو، اور ساری جو نا اچھی طرح صفائی کریں۔ واللہ آپ یہ سمجھیے کہ ہم مسجد کی صفائی نہیں کر رہے، اپنے دل کی صفائی کر رہے ہیں، اور آپ کو اس کی برکت ملے گی۔ تو یہ ہمیں اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں مدنی قافلوں میں کہ مدنی قافلے میں جب جاتے ہیں یا اعتکاف جب ہوتا ہے تو اعتکاف کے آخری دن یا ایک دو دن پہلے یا مسجد اور مدنی قافلے میں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ مسجد کو ہم صاف کریں، کہ بھائی مسجد میں کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کچھ صفائی ستھرائی کا نظام بنائیں تاکہ ہمارا دل جو مسجدوں کی طرف مائل ہو، جو آنے والے ہیں۔ اور واللہ ایسا ہی ہے کہ دیکھیں مسجد کو صاف ہم کیا کریں گے، ہم اپنے دل کو صاف کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کو مٹا رہے ہیں، تو یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ مسجد نبوی کے تعلق سے کہ ثواب مسجد نبوی کا کتنا ہے۔ پھر دنیا بھر کے لوگ، دنیا میں بہت ساری مسجد ہیں، اچھا خوبصورت سے خوبصورت ترین مسجدیں موجود ہیں، مگر جو الفت، جو محبت اور جو لگاؤ مسجد نبوی سے ہے اس کا کیا کہنا۔ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ سے محبت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو مسجد سے پیار کرتا ہوگا اس میں نماز بھی پڑھے گا، اس کی صفائی بھی کرے گا، اس کے اوپر اخراجات جو ہو رہے ہیں وہ دیکھے گا، تمام معاملات اس کے جو ہے وہ پیش نظر رکھے گا، اس میں کوئی غلطی نہیں کرے گا، اس کو نقصان پہنچانے والے کام نہیں کرے گا۔ نتیجہ کیا مل رہا ہے، رزلٹ کیا مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اسی لیے آپ نے جو مسجد سے محبت کے موضوع پر پیارے اسلامی بھائیو آپ سماعت فرما رہے ہیں، تو یہ رائے گا نہیں جائے گا، یہ بلا وجہ نہیں۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر سے محبت کریں گے، نتیجے میں اللہ کا پیار ہمیں ملے گا۔ کیا بات ہے، بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محلے کی مسجد، پہلے تو ظاہر ہے وہ دور دور مساجد ہوا کرتی تھی، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ واہ، اچھا، جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے فرمایا 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی میں یا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا سبحان ثواب۔ اللہ۔ تو مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر۔ کیا بات۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی روایات موجود ہیں جس میں مسجد نبی شریف میں نماز پڑھنے کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا۔ 40 نمازوں کی فضیلت اپنی جگہ پر موجود ہے، اس میں بخشش کی بشارت ہے۔ تو مسجد نبی شریف کو آباد کرنا بڑی پیاری کی روایت ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے سے صحابی ہیں، حضرت تمیم داری، بہت بڑے تاجر تھے۔ کیا بات۔ اچھا، آپ نے جو ہے وہ، کیونکہ لائٹوں کا نظام نہیں تھا، اتنی غربت تھی محسن بھائی، اب تو ظاہر ایک نظام موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے تو اے سی بھی لگا دیتے ہیں، فانوس بھی لگا دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ مسجد نبی شریف کی تعمیر ہوئی تو اس میں لگانے کے لیے کوئی لگژری آسائشوں والی چیزیں تو تھے نہیں، یہاں تک کہ لائٹنگ کا بھی انتظام نہیں تھا۔ صحیح۔ اس وقت چراغ وغیرہ جلانے کا جو سلسلہ تھا وہ بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب تجارت کی نا تو مال تجارت میں جتنا بھی نفع ہوا تھا وہ سارا کے سارا انہوں نے خرچ کر کے مسجد نبی شریف کے لیے فانوس خریدا۔ سبحان اللہ، واہ۔ جب فانوس خریدنے کے بعد مسجد میں لگا دیا اور اس میں چراغ جلا دیے، اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے، تمہارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا۔ ہمارے آقا نے فرمایا یہ بھئی کس نے روشن کیا ہے مسجد؟ کیا بات۔ اچھا، یہ نا چھپ رہے ہیں، سبحان۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ نہیں رہے، سیٹ صاحب اعلان کرتے ہیں، اعلان کر دینا بھائی سیٹ صاحب نے کارپیٹ دیا ہے، یہ والا فانوس فلانا ایسی لگایا ہے، فانوس لگایا ہے، دعا کروا دیجئے گا، تھوڑا سا نام لے کر دعا کروا دیجئے گا۔ بھائی جس کے لیے کیا ہے وہ تو جانتا ہے نا، سبحان اللہ۔ جس رب کے لیے کیا اسے تو معلوم ہے، لوگوں کو بتانے کا کیا فائدہ۔ اچھا، وہ چھپ رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سوال کیا، پھر جواب نہیں ملا، 2-3 مرتبہ سلسلہ کیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالآخر کہ جس نے میری اس مسجد کو روشن کیا ہے، میری بیٹی اگر جوان ہوتی نا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اتنے خوش، اتنے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ تو یہ مسجد نبی شریف کو انہوں نے روشن کیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خوشی کا اظہار فرمائے کہ میری مسجد کو اس نے روشن کر دیا ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ دیکھیں جن کی مسجد تھی وہ خوش ہو گئے. یعنی نبی پاک کا خوش ہونا اور نبی پاک کا رضا کا اظہار کرنا, اور رضائے محمد میں رضائے خدا ہے. یعنی نبی پاک علیہ السلام راضی ہو گئے تو اللہ پاک کی رضا بھی تو نبی پاک کی رضا میں موجود ہے. تو حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ کام سمجھے کہ کتنا بہترین ان کا یہ کام ہوا اور کیسا ان کو رضائے الہی بھی مل گئی, نبی پاک کی رضا بھی مل گئی. اچھا, مسجد کا اپنی جگہ ادب و احترام ہے, اس میں آپ نے دنیاوی گفتگو نہیں کرنی ہے, گندگی نہیں کرنی ہے, آلودگی نہ ہو, اس بات کا خیال رکھنا ہے, اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا ہے. تو مسجد حرام اور مسجد نبی شریف تو یہ اللہ رب العزت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے. حضرت سعید بن یزید فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی شریف میں موجود تھا, مجھے کنکری کہیں سے آ کر لگی چھوٹی سی, میں نے دیکھا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے دوسرے خلیفہ موجود تھے. انہوں نے مجھے کنکری مار کر اشارے سے فرمایا وہ جو 2 بندے نا ان کو میرے پاس لے کر آؤ. آپ نے بھی آواز سے نہیں فرمایا, اشارے سے فرمایا وہ جو بندے نا انہیں لے کر آؤ. جی اچھا, ان کو بلایا گیا تو وہ دیہاتی تھے. آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم فلاں فلاں جگہ سے آئے, باہر دیہات سے آئے. آپ نے فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے نا تو میں تمہیں کوڑے لگواتا. اللہ اکبر. اس لیے کہ تم مسجد نبی شریف کے اندر جو ہے اتنی بلند آواز سے باتیں کر رہے ہو. میں بلند آواز سے باتیں مت کرو, یہ میرے نبی کی مسجد. سبحان اللہ. یہاں بلند آواز سے باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا. یہ مسجد نبی شریف کا تقدس ہے. کیا بات. مسجد کا تقدس اپنی جگہ پر, پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آرام فرمائے وہ اپنی جگہ پر. پھر فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی شریف میں جو راستہ استعمال فرماتے تھے, گھر مبارک سے نکل کر ممبر شریف پر جاتے اور محراب کی طرف تشریف لے کر جاتے, فرمائے جو راستہ ہے نا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. اللہ. یعنی وہ مسجد اپنی جگہ پر جنت کا باغ, لیکن وہ راستہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر فرما رہے ہیں کہ جنت کا باغ ہے, کیونکہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دینے کی سعادت. اللہ اللہ. تو ہمارے صحابہ کرام ہو, بزرگان دین ہو, بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے. مسجد نبی شریف کا بڑا ادب و احترام کیا. شعر ہے نا, دائرے کوے جنا آہستہ چل, دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل. یہاں فاروق اعظم کو فرمان یاد آ گیا, ابھی یہ کوئی عام جگہ تھوڑی ہے, یہ نبی پاک کی مسجد ہے, تو یہاں آہستہ چل. یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, شاید میں چلتے چلتے روزے لگا گیا ہوں, شاید میں چلتے چلتے روزے لگا گیا ہوں, میں لب گشا نہیں ہوں اور میں ہلتے جاؤں, میں میلے حرم کے آداب جانتا ہوں, کوئی تو گزرے گا اس طرف سے, کوئی تو گزرے اس طرف سے, روزے کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں, طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں, اور طیبہ کے سب پہچانتے ہیں مجھ کو, طیبہ کے سب پہچانتے ہیں مجھ کو, خبر تھی میں اس قدر بڑا ہوں,
بات مشترک ہے کہ کچھ خواب دیکھتا تھا کچھ خواب دیکھتا کچھ خواب دیکھتا تھا کچھ خواب دیکھتا میں لب گشائی ہوں اور کچھ خواب دیکھتا ہوں. یہ نابینا تھے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی؟ میں یہی سوچ رہا تھا. پھر ابھی وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا وہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے، نابینا کو نظر نہیں آتے. اچھا پھر وہ جو ڈیف ہے جو نہیں سن سکتے اس طرح کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ جب مدینے جاتے ہیں ان کو تو اذان کی آواز نہیں آتی. وہ کہتے ہیں نا بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ. واہ واہ. وہ دل کی آنکھوں سے دیکھا سبحان اللہ. اور دل کی آنکھوں سے یہ وہی والی کیفیت ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لائی جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف، واہ 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 واہ، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو وہ عشق ہے جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے یہ قرب و بعد والے فاصلے ظاہری آنکھ اور یہ نہیں چاہیے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی. سبحان اللہ. یہ جو ہے کیفیت ہوتی ہے. تو یہی والی بات ہے کہ یہ جو نابینا ہے لیکن دل میں عشق رسول ہے. وہ کہتے ہیں نا آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، دیدار کے لیے تو آنکھیں کھولی جاتی ہیں مگر دیوانے آنکھیں چال چلتے ہیں دیوان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے. اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے جی. عشق کی باتیں، محبت کی باتیں دعوت اسلامی ہمیں سکھاتی ہے. اچھا اب جیسے ہم تو کچھ موضوعات لے کر آتے ہیں کہ یہ بات کریں مگر اب یہ شعر انہوں نے پڑھا تو ہم اس طرف چلے گئے. بات تو ہمیں محبت کی کرنی ہے اور جب بات ہو رہی ہے مسجد نبوی کی، مدینے کی، تو مدینے کی بات ہو اور بندہ جو ہے ایسے ہی نکل جائے مزہ نہیں آتا. تو بات ہو تو پھر کھل کر ہو، محبت کی بات ہو. تو اب یہ جو شاعر ہیں یا اس طرح کے شعراء امیر سنت کے جو اشعار ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں تو بس مدینے کی جب گفتگو ہوتی ہے تو ایک انداز ہے کہ لگتا ہے کہ یار واقعتاً کوئی منظر کشی کی جا رہی ہے. جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے ان کی حالت اپنی ہوتی ہے اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کی تڑپ اپنی ہوتی ہے. یعنی ان اشعار کو سننے کے بعد اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمیں زیارت مکہ و مدینہ نصیب فرمائے. مسجد نبی شریف کے جو مینار ہے نا اللہ ہمیں وہ دیکھنا نصیب فرمائے. وہ واقعتاً بہت بلند ہے اور بہت ہی بلند ہے، یعنی ان کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے. بس گنبد خضرا اور کیا شان ہے. بس اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم جائیں اور پھر وہ جو آداب بیان کیے یوسف بھائی نے کہ وہاں کا ادب، فاروق اعظم نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں زور سے نہیں بولنا، عام مسجدوں میں بھی نہیں بولنا مگر مسجد نبوی میں چونکہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور قرآن پاک کی آیت ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں آہستہ بولنا ہے، بلند آواز سے نہیں بولنا. تو یہ عشق و محبت ہے. اللہ ہمیں سلامت رکھے اور مسجدوں سے ہماری محبت، مسجد نبی کے ساتھ تعلق ہمارا قائم رہے، نمازیں پڑھتے رہیں اور مساجد کو آباد کرنے والے کام ہم کریں. دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں سکھاتی ہے، محبت بھی دیتی ہے اور کام کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی عطا فرماتی ہے، علم بھی ہمیں عطا کرتی ہے. تو اس دینی ماحول سے آپ ہر دم وابستہ رہیں. انشاءاللہ آخر میں 2-3 اشعار مسجد نبی کے میناروں کے تعلق سے سنتے ہوئے ہم اسی پہ اپنے اس پروگرام کو اختتام کریں گے، اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ کہ آج ہم یہاں سن رہے ہیں، کل انشاءاللہ جب وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت سے نبی پاک کے روزے کا منظر، مینار کا منظر اور کیا خوبصورت تھا، کیا خوبصورت ہے اور اس کی برکتیں کیا ہیں. انشاءاللہ پھر وہاں جا کر بیان کریں گے. آئیے اشعار سنتے اور اسی پر اپنے پروگرام کو ختم کریں گے. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے،
رضا جب مسجد نبوی جب مسجد نبوی مینار نظر اللہ کی رحمت کے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے بنا لو اپنا دیوانہ بنا لو اپنا مستانہ خزانے میں تمہارے کیا